جنرل صاحب آپ نے خود نے سرو کیا ہے بلوچستان میں، اس وقت جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس کا حل کیا ہے؟ کیا عسکری حل ہی ہے، ملٹری آپریشن ہی حل ہے، یا کوئی اور حل موجود ہے؟ کیونکہ ایسا نظر آتا ہے کہ جو حملوں کا میگنیٹیوڈ ہے وہ بھی بڑا ہو رہا ہے، ان کی جو ریکروٹمنٹ ہے وہ بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام۔ یہ بڑا امپورٹنٹ وقت ہے جی، اور بلوچستان میں سچویشن جو ہے وہ اٹ از سیریس، کشیدہ ہے۔ دو تین باتیں میں کہنا چاہوں گا آپ کو۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ کسی صورت اب انسرجنسی نظر نہیں آتی، کیونکہ انسرجنسی کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اور وہ اپنے لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کرتی اور وہ سافٹ ٹارگٹس کی طرف نہیں جاتی، وہ ہارڈ ٹارگٹس کو اٹیک کرتے ہیں، یا اس پہ اور پھر کوئی ان کی ایک ڈیمانڈز ہوتی ہیں، کوئی ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے تحت وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ سو اس وقت یہ جو پچھلے تقریباً 1-1.5 سال سے جیسے یہ ایوالو ہوئی، اور یہ پیورلی ٹیررزم کی طرف اس کا جھکاؤ نظر آتا ہے، اور یہ جس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں، جس طرح یہ لوگوں کو وہاں پہ لوگوں کو ڈرا کے دمکا کے بھی اپنی طرف لے کے چل رہے ہیں، اور پھر بہت ساری سپورٹ ان کو شامل ہے۔ دو تین چیزیں میں کہنا چاہوں گا، چونکہ میں ادھر رہا 2015 سے لے کے 2017 تک، اس وقت میں اور ابھی کے وقت میں بہت ساری چیزیں بدل گئی۔ وہ جو چیزیں بدلی وہ آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس ریجن میں اور دنیا میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اور افغانستان میں سچویشن بدلی، اور افغانستان میں اب ایک حکومت ہے جو کہ انٹرم گورنمنٹ ہے یا رجیم ہے، جو کہ ریکگنائزڈ بھی نہیں ہے بہت سارے دنیا کے ممالک میں، اور وہاں پہ ایک انوائرمنٹ اس طرح کا کریٹ ہوا جو کہ ایک سیف ہیون ہے بہت سارے ٹیررسٹ گروپس کے لیے۔ یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہوئی وہاں پہ کہ جی بہت سارے ویپنز بیکیم اویلیبل۔ جب امریکنز کا وہاں سے تھوڑا سا ڈس آرگنائزڈ وڈرال ہوا تو دے لیفٹ بیہائنڈ اے لاٹ آف ویپنز، اور وہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز تھے۔ وہ ویپنز وہاں پہ رہ گئے جو کہ اب بہت ساری دہشت گرد تنظیموں کے پاس وہ ویپنز نظر آنا شروع ہوئے ہیں، جس کو وہ استعمال کرتے ہیں، اور ان کی سوفسٹیکیشن آف اٹیکس بھی اس سے وہ بڑھ گئی، ان کی رات کی کیپیبلٹی بھی بڑھی۔ تیسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہوئی کہ جی بیکاز افغانستان میں جو صورتحال ہے وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے پاکستان کے مخالف ملک، خاص طور پہ بھارت، اور مجھے اس یہ کہنے میں بھی کوئی اب ہمیں دریغ نہیں، گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اس کے پیچھے اب مساعد کا ہاتھ بھی کلیئرلی نظر آتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اب اسرائیل کے ایک اپنے ہسٹورین اگر آپ ان کو دیکھ لیں، ہائم برشیت زیبور، ہی آلسو سیڈ the same thing کہ بلوچستان لبریشن آرمی جیسے ملیشیاز کو، جو ان کو وہ ملیشیاز کہتا ہے دے آر ٹیررسٹ گروپس، ان کو اسرائیل کی سپورٹ حاصل ہے۔ نا لارجر کانٹیکسٹ بہت ساری باتیں اس کے درمیان میں اس نے کہیں۔ تو یہ اب انوائرمنٹ ہے جو کہ بالکل چینج ہو گیا، اور خاص طور پہ آپ دیکھیے گا کہ جب مئی میں انڈیا پاکستان کی ایک جنگ ہوئی اور اس میں بھارت کو ہزیمت اٹھانا پڑی، تو اس وقت بہت سارے اینالسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ اب وہ اپنا زیادہ زور ڈالیں گے انڈائریکٹ اسٹریٹجی کے اوپر، اور وہ اب ہمیں نظر آ رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ میں آپ کے توسط سے پاکستان کے لوگوں کو، بلوچستان کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو ہفتے کے روز ہوا، دس از این انڈیکیشن، دو چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں ایک ڈیسپریشن بھی ہے، بیکاز اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 12-14 مقامات پہ انہوں نے حملے کیے، اس کے بعد ابھی تک 177 وہ دہشت گرد مارے گئے، اور ایز وی اسپیک دا نمبرز آر گوئنگ ٹو انکریز۔ اس میں یا تو یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے ان کے ہینڈلر سے، یا یہ ڈیسپریشن تھی۔ سو واٹ ہیز ہیپنڈ از کہ بہت سارا ایکسپوجر انہوں نے اپنا دے دیا، ان کے سلیپر سیلز، ان کی کمیونیکیشن، ان کے ویپنز اینڈ اکوپمنٹ، ان کے ٹیلی فونز، سو ان کے سلیپر سیلز، ان کی آرگنائزیشن کی بہت ساری ڈیٹیلز جو کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس پہلے نہیں تھی، اب وہ موجود ہے، اور جو ان کے سوشل کنیکشنز تھے ود ان دا سوسائٹی وہ بھی اب انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس موجود ہے، اور اگلے 2 مہینے میں آپ دیکھیے گا کہ سچویشن کس طرف جائے گی۔ دس از پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2 جو بہت ضروری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی پروپیگنڈا کیمپین چل رہی ہے، اور اس پروپیگنڈا کیمپین کے پیچھے اگر آپ جا کے غور سے دیکھیں آپ کو معلوم ہے اس چیز کا کہ بھارت کے کچھ سرکاری اکاؤنٹس بھی آپ کو نظر آتے ہیں، اینڈ سم آر آلسو آپریٹنگ آؤٹ آف یورپ۔ ایک بہت میسو قسم کی پروپیگنڈا کیمپین چل رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے
جو بچے بچیاں بلوچستان کے وہ ضرور اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں اس پروپیگنڈا کیمپین سے. تو ایک تو یہ چیز ہوگی, اور پھر یہ بھی ضروری ہے ہمیں سمجھنا کہ گورننس کے بھی کچھ گیپس ضرور رہے ہیں, ڈلیوری کے بھی گیپس رہے ہیں ایٹ دا گراس روٹ لیول. ان کو فل کرنا بھی اب بہت ضروری ہے اور بہت جلدی کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو گورننس کا معاملہ ہے کہ لوگ ناراض نہ ہوں, اور جو جب یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ ریاست مخالف آواز اٹھائیں تو وہ لوگوں کو جا کے سمجھ میں نہ آئے, اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جب آپ نے بھی وہاں پہ سرو کیا ہے تو اس کے بعد جو گورننس کے فیلیئرز ہیں, انمپلائمنٹ ظاہر ہے وہاں پر بہت زیادہ ہے, پاورٹی بھی بہت زیادہ ہے, آبادی کم ہے, 1.5 کروڑ کے پاس ہے, مگر رقبہ بلوچستان کا بہت زیادہ ہے. ریاست کو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی ضروری, میں پہلے بھی اس پہ بات ہوتی رہی, ابھی بھی بات ہو رہی ہے. بلوچستان واحد ایک صوبہ ہے, ظاہر آپ نے کہا رقبہ سب سے زیادہ ہے, 43% وہ پاکستان کا رقبہ بلوچستان ہے, اور 1 کروڑ 20-22 لاکھ کے قریب اس کی آبادی ہے. پاکستان کے لیے یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہاں پہ کتنے ایسے ینگ لوگ ہوں گے بٹوین دی ایج آف 19 and 35 یا 40, اگر آپ ان کا ایک ٹوٹل کیلکولیٹ کریں تو وہ شاید 40 لاکھ کے قریب ہوں گے, 50 لاکھ کے قریب ہوں گے. تو 40-50 لاکھ آدمیوں کو پاکستان جیسی ریاست کو نوکریاں دینا یا ان کو انگیج کرنا کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے. اس کے لیے ایک پوری توجہ کے ساتھ سارے جو پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں, رائٹ فرام دا فیڈریشن ڈاؤن ٹو دا لوکل گورنمنٹس, ان سب کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. اس میں اور بہت سارے جو بڑے بڑے ہمارے کنسورشیمز ہیں, بزنس کنسورشیمز ہیں, باقی بھی ہیں, ان سب کو مل کے اسٹیٹ کے ساتھ اور پولیٹیکل گورنمنٹ اور بلوچستان اور لوکل گورنمنٹس کے ساتھ مل کے اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. دس پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 جو بہت ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہوا یہ ہے, بلوچستان واحد ایک ایسا صوبہ ہے جس میں لوکل گورنمنٹس آہستہ آہستہ آر بیکمنگ مور افیکٹو. وہاں پہ لوکل گورنمنٹس کو ایک ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز بنی جہاں پہ ان کو فنڈز بھی دیے جا رہے ہیں, اور وہ اپنے جو لوکل ان کے ریپس ہیں ان کے ساتھ مل کے وہاں پہ ایک ڈیولپمنٹ کا بہت بڑا پروگرام شروع ہوا. ایک شاہزیب ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا, آپ اس کو ضرور الاؤ می ٹو سے دس, جیسے جیسے بڑے پروجیکٹس بلوچستان میں آ رہے ہیں, جیسے ریکوڈیک کا پروجیکٹ ہے, ایک پروپیگنڈا ہے کہ جی وہ بلوچستان کے ریسورسز پہ قبضہ ہو رہا ہے. یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے. اس میں 25% شیئر بلوچستان کی گورنمنٹ کا ہے, اور وہ اس بورڈ کے اوپر ان کے ممبرز بھی بیٹھتے ہیں, اور آپریشنز اور مینجمنٹ کے اوپر ان کا کنٹرول ہے. تو یہ بہت سارے جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, اس سے بہت سارا ریونیو وہاں پہ کریٹ ہونا ہے, بہت ساری جابز وہاں پہ کریٹ ہونی ہے, بہت ساری ٹیکنیکل سکل وہاں پہ کریٹ ہونی ہے. تو جو ہمارے دشمن ہیں وہ یہ نہیں چاہتے. اگر جن جگہوں کا آپ نے نام لیے, اگر آپ غور سے دیکھیں تو میکسیمم آر دوز پلیسز جو چاغی اور سراؤنڈنگ ایریا ہے, تاکہ یہاں پہ ایک خوف کی فضا پیدا کی جائے اور یہ جو بڑے پروجیکٹ ہیں یہ پائے تکمیل کی طرف نہ جائیں. پھر دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوادر اور جو کوسٹ لائن ہے اس کے اوپر وہ مزدوروں کو, باقی لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. آئیڈیا کیا ہے؟ آئیڈیا یہ ہے پاکستان کے ریاست مخالف لوگوں کا کہ پاکستان میں جو یہ بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے اور یہ جو گوادر پورٹ ہے اس کو نہ چلنے دیا جائے. تو ہمارے بلوچ بہن بھائیوں کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو لوگ ان کو ورغلا رہے ہیں, جو ان کو عام کر رہے ہیں, وہ صرف ان کو استعمال کر رہے ہیں. جن صاحب جو یہ ان کے ہاتھوں بلوچ عوام استعمال نہ ہوں, اس کے لیے کیا یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو کہ ہتھیار نہیں اٹھاتے بلوچستان میں مگر ریاست پر تنقید کرتے ہیں, ریاست انہیں انگیج کرے, ان سے بات کرے, وہ بجائے اس کے کہ وہ بھی اسی طریقے سے ریاست مخالف ہونے کا ان کو ٹیگ کیا جائے؟ شاہزیب اس میں تو دو رائے کوئی نہیں ہے نا, کہ جو آدمی ایک پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں رہ کے بات کرنا چاہتا ہے, اپنے حق کی بات کرنا چاہتا ہے, اپنے پولیٹیکل رائٹس کی بات کرنا چاہتا ہے, وہ اپنی تکلیفوں کا بیان کرنا چاہتا ہے, اس میں تو دو رائے کوئی نہیں ہے کہ اس کی بات سننی چاہیے, اس پہ غور کرنا چاہیے اور اس کو اپنے فولڈ میں ریاست کو لینا چاہیے. اور اس پہ بہت ساری آئی ایم شور کوشش ہو بھی رہی ہے اور آئندہ ہوگی بھی. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی ہتھیار اٹھا لے, ہتھیار اٹھا کے وہ حملے شروع کر دے. اور ریاست دیکھیں, ریاست کے اندر ہتھیار اٹھانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے, کسی کو, whosoever he is, it is only the ریاست. لیکن ریاست چونکہ ایٹ دا سیم ٹائم ایک بہت بڑی چیز کا نام ہے, جہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے, جہاں پہ ایک پولیٹیکل سسٹم ہے, اس کے اندر رہ کے جو اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے کسی نے, وہ ضرور کرے. دے آر موسٹ ویلکم. آئی ایم شیور پاکستان کی ریاست کا دل بھی بڑا ہے اور دماغ بھی بڑا ہے, وہ اس چیز کو بڑے آرام سے ہینڈل بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ ڈائریکشن انہوں نے غلط لے لی ہے.
اگر تو یہ کوئی پولیٹیکل موومنٹ ہو اور وہ اپنے رائٹس کے لیے بات کر رہے ہوں تو کوئی پرابلم نہیں ہے ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بات کر رہا. میں آپ کو یہاں تک بتانے کے لیے تیار ہوں کہ آج بھی اگر لوگ ہتھیار رکھ کے جو بھی یہ بیچارے لوگ ورگلائے گئے ہیں جو کبھی بھارت کے قابو میں کسی اور کے قابو میں یہ کام کر رہے ہیں, ان کے ہینڈلرز ان کو کچھ نہیں دے سکیں گے. انہوں نے آج تک کسی کو کچھ نہیں دیا, استعمال کیا صرف انہوں نے, چاہے وہ عراق تھا, وہ سیریا تھا, وہ لیبیا تھا, وہ سٹیٹس میں صرف لوگوں کو استعمال کیا گیا, اس کے بعد ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا. ریاست کے اندر رہتے ہوئے آپ ایک پولیٹیکل طریقے سے اپنی سٹرگل ضرور کریں, اور ریاست کا کام ہے کہ ان کی تکلیفوں کا, ان کی جو بھی ان کی کمپلینٹس ہیں ان کا ازالہ کرنا. بٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ, ہتھیار اٹھا کے یہ کام نہیں ہو سکتا.